السلام علیکم پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، لائف کے اندر جو سیٹسفیکشن ہے، دل کا سکون ہے، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسی کی فائنڈنگ میں ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میرا دل سکون کے اندر آ جائے، میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں اپنی لائف سے، اپنی ڈگری سے، اپنے جو میرے پاس پیسے موجود ہیں یا کچھ بھی ہے، واٹ ایور آئی ہیو ان مائی لائف، میں سیٹسفائی ہو جاؤں۔ لیکن یہ سیٹسفیکشن ملے گی ہمیں کیسے؟ میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، یہ دو کام ہم کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم سیٹسفائی ہو جائیں گے اپنی لائف کے اندر۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اونلی اللہ تعالیٰ کی ریمیمبرنس میں ہے، یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو شخص اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ رکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہیں، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف فوکس ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص اپنے موقع پر ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بار بار بات کر رہا ہے۔ اب اس کو اللہ یاد آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ اپنے مان کو رکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ میرے کاموں کو کریں گے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ نے مجھے اطمینان دے دینا ہے، میرے دل کو مطمئن کر دینا ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اے انسان، آپ کو کس چیز نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے آپ کو جو ہے ڈائیورٹ کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اس کے بارے میں تم کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہو، کیسے ڈاؤٹ فل ہو سکتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسواک فعدلک، ایسے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز کو ایک عدل کے ساتھ، اکارڈنگ ٹو دا سسٹم، ایک بالکل نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیسے ڈاؤٹ فل ہو سکتے ہو کہ اللہ کریم مجھے سیٹسفائی نہیں کریں گے، مجھے پریشانیاں آئیں گی، میرے پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی؟ ہاؤ کین یو تھنک دس؟ تو یہ سب سے پہلے ہے ریمیمبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے دلوں کو سکون دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، لائف میں ہم کسی شخص کو یاد کر رہے ہوں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں، اس کی اچھی باتیں ہم اپنے دل میں یاد کریں گے۔ اس طرح سے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تعریفات کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفر اللہ، کہ سب سے اچھی، جو بہترین جو اللہ کا ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی ہے۔ جب بندہ یہ بار بار اپنے دل میں ریمیمبر کرے گا، یاد کرے گا، ریمیمبرنس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ایک فرینڈشپ بن جائے گی۔ اور سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ ایکچوئل چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل اطمینان میں نہیں آتا۔ میں اپنے کتنے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ دل میں سکون نہیں ہے، اور ان کی باتیں سن کے تھوڑا اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ سکون نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی شارٹیج ہے چیزوں کی۔ مین ٹو سے لائف میں اگر دیکھا جائے، کتنے میرے ایسے دوست ملے جن کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، ایک اچھا بزنس ہے، ایک رسپیکٹفل پرسنالٹی ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ تو ان کی باتوں سے اس بات کا میں انالیسس کیا کہ وہ شکر گزاری میں نہیں ہیں، مطلب وہ سیٹسفیکشن کیوں نہیں ہے کہ جسٹ آگے سے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، اگر اس کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، ایک وادی مین یوں کر کے ایک ویلی ہوتی ہے، اتنی بڑی ایک اسپیس ہوتی ہے، پلیس ہوتی ہے، اگر اس کو یہ ساری عطا کر دی جائے، ہی جسٹ وانٹس ٹو another، وہ ایک نئی ویلی کو چاہے گا، سونے کی ایک نئی وادی مجھے مل جائے، اگر وہ بھی مل جائے وہ ایک اور لینا چاہے گا۔ ہاں، ایسے لوگ یہ ان باتوں سے اوائڈ کرتے ہیں جو کہ تقوی والے لوگ ہیں، جو کہ اپنا مال یا اپنی ترقی کو اس لیے لیتے ہیں کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ جب بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ لوگ جو کہ دوسروں کے لیے نہیں اپنے مال کو یوز کرتے، جسٹ اپنے لیے یوز کرنے کی توغدوں میں لگے رہتے ہیں، ایفرٹس میں لگے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اطمینان میں نہیں آتے، کبھی بھی شکر میں نہیں آتے، کہتے ہیں مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے۔ اور مین وائل وہ لوگ آ کے جو کوسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، بلکہ اپنا
وہ ریویو دیتے ہیں کہ الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی. وہ مال میں ان سے کم ہوتے ہیں, وہ اختیار میں اگر کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں ان سے کم ہوتے ہیں, لیکن زیادہ خوش ہوتے ہیں. وجہ کیونکہ ان کا مال ملتا ہے, وہ دوسروں کے کام آتے ہیں. جب بندے کو یہ ہو کہ میں نے کسی کے اوپر خرچ کرنا ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, تو انسان جو ہے سیٹسفیکشن پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ میں ایم سو ہیپی. تو شکر گزاری جو ہے وہ دل کے اطمینان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ آفرز دی ہیں. آپ قرآن کو پڑھیں گے, جگہ جگہ اللہ نے ڈسکلیمر دیے ہیں, آفرز دیے ہیں. جیسے کوئی کمپنی ہوتی ہے, وہ ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ بائی ون گیٹ ون فری اینڈ بلیسڈ ڈے, بلیسڈ فرائیڈے ایٹسیٹرا, اس طرح کے مطلب سلوگنز بنائے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ. اور وہ سلوگنز جو ہیں وہ آلموسٹ 20 to 10% سچ ہوتے ہیں, باقی سارے وہ فیک ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا 1000% وہ جو ہے کریکٹ ہے اور ایکوریٹ ہے اور پرفیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَإِن شَكَرْتَ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ اس بات کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے بات یہ بیان کر دی, اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لَأَزِيدَنَّكُمْ, اس کو انہانس کر دیں گے. اگر مال ہے اس کو بڑھا دیں گے, اولاد ہے اس کو بڑھا دیں گے, لائف کو بڑھا دیں گے. تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے, پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے, ریمیمبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دا سیکنڈ تھنگ از شکر گزاری, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنا. اور شکر گزاری میں سب سے پہلے آتا ہے انسانوں کا شکر گزار ہونا, تھینکفل ہونا انسانوں کا. اگر آپ سے کوئی نیک کام کرتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, تو اس کا تھینکفل ہونا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہے نا, وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو بندوں کا شکر گزار ہونا, دین اللہ کا شکر گزار ہونا, اور اپنے آپ کو لمٹس میں رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھیں, اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف دیکھو گے تو آپ آگے سے آگے دیکھتے جاؤ گے. اینڈ آئی جسٹ ریممبر ون ایونٹ ان مائی لائف, مائی پرسنل لائف. دیر واز اے ٹائم, ایک بات کا, سردیوں کا مہینہ تھا, منتھ آف جنوری. آئی واز جسٹ رائڈنگ آن مائی بائک پہ جا رہا. ایک روڈ, بڑا فیمس روڈ تھا آن مائی سٹی. میں جا رہا تو ٹھنڈ کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, ایک سگنل کے اوپر آئی جسٹ اسٹاپڈ اینڈ میں نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا. دیر واز اے کار, اے پرسن واز سٹنگ ان کار, مہران, سوزوکی مہران. عام طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے بہت ہی لو پرائزڈ گاڑی ہے, لو اسٹینڈرڈ گاڑی اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اتنی سردی کے اندر میں نے اس کی طرف دیکھے, جسٹ آئی تھنک کتنا ہی خوش قسمت بندہ ہے, کتنا ہی زیادہ خوش قسمت بندہ ہے. گاڑی میں بیٹھا ہوا اور میں بائک کے اوپر ہوں, میں سردی میں ہوں اور یہ کتنے سکون میں بیٹھا ہے. اچھا, میں دیکھتے دیکھتے اس کی اگلی سائڈ پہ دیکھا تو ایک بڑی والی پراڈو جو آ کے, یہ میں جینون اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, پراڈو آ کے کھڑی, وہ ایسے اوپر سے لے کے نیچے تک پراڈو کو دیکھ رہا ہے, یوں کر کے دیکھ رہا ہے. اچھا, میں نا اسمائل کرنے لگ گیا کہ میں نے کہیں ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی, ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا تھا یہی چیز, اور وہ میرے ساتھ آج ہو رہا ہے, ایسے کر کے آگے سے لے کے پیچھے تک پراڈو کو دیکھ رہا ہے. اچھا, سگنل ابھی بند ہے تو پراڈو کے آن دا ویری لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ, ایک بہت ہی مہنگی BMW آ کے کھڑی ہو گئی. اب وہ پراڈو والا اوپر سے نیچے تک BMW والے کو دیکھ رہا ہے. تو میں اسمائل کرتا رہ گیا کہ دیکھیں, میں نے اس کو سوچا میرے لیے یہ مہران بہت بڑی ہے, اس کے لیے پراڈو بہت بڑی ہے, پراڈو والے کے لیے BMW بہت بڑی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں, سگنل اوکے ہو گیا, آن ہو گیا, ہم چلے گئے. آفٹر سم ڈیز آئی واز جسٹ سا اے پرسن, تب مجھے وہ دوبارہ بات یاد آئی. میں نے ایک بندہ دیکھا, بہت ہی گریسفل لگ رہا تھا, یوں کر کے, موٹی موٹی آنکھیں, بہت خوبصورت آدمی, لیکن اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی. بہت ہی خوبصورت بندہ. میرے رائٹ سائڈ پہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا, اس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا اور بہت ہی خوبصورت بندہ. میں نے اس کو دیکھا کہ کتنا اچھا لگا, میں ویسے دیکھنے لگ گیا کہ کتنا گریسفل پرسن ہے. تو جب وہ یوں کر کے کھڑا ہوا تو وہ اپنی ٹانگیں, اس کی بالکل اتنی ٹانگیں کام ہی نہیں کر رہی تھی. میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا. مجھے وہی بات یاد آ گئی چند دن پہلے والی کہ میں گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا, یہ شخص بائک ہی نہیں چلا سکتا ہے, زندگی میں چل ہی نہیں سکتا, یہ کیا دیکھ کے کہے. تو اس لیے ہمیں شکر گزاری کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. جس کے پاس نعمتیں کم ہیں اس کی طرف دیکھیں گے تو اپنی نعمت ہمیں بڑی لگے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں, اس بندے سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں. کیونکہ میرے ایک فرینڈ ہے, بڑے کلوز فرینڈ ہیں, ہی واز ورکنگ ان آرمی, تو وہ اب ریٹائرمنٹ لے لی ہے. ان کے ایک وار میں ان کے سر پہ چوٹ لگی, وہ ہیڈ ایک کی وجہ سے ان کا جو ہے آہستہ آہستہ ان کی لائٹ چلے گی, ان کو نظر آنا بند ہو گیا.
میں جسٹ ان کو دیکھتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بائی برتھ کوئی بلائنڈ ہوتا ہے، ان کو دنیا ساری دیکھنے کے بعد بلائنڈ ہوئی ہے، کیا ان کے اوپر بیتتی ہوگی. میں ان سے اکثر بیٹھ کے ان کے ساتھ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں، اینڈ ہی واز ویری ہیپی. اور وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اگر آنکھیں گئی ہیں، ٹانگیں تو ہیں نا، کان تو ہے نا، زبان تو ہے نا. وہ آگے سے یہ رپلائی کرتے ہیں. میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کتنا زیادہ کانفیڈنس ہے، یہ شکر گزاری ہے ان کی. اور اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کو کانوں سے نہیں سنتا، زبان سے نہیں سنتا. ہم ان چیزوں کی طرف فوکس کریں. ہم مال کو ہی کیوں سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم شکر گزار بنیں گے. اگر ہم اپنے سے اوپر والے مال میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ تو ایک ملک کا بادشاہ بھی ہوگا، اس کو اپنے سے امیر بندہ نظر آ ہی جائے گا، اور اس کی طرف دیکھ کے کہے گا ہاؤ آئی ایم پور پرسن. یہی جواب دے گا نا کہ میں تو اس کے سامنے کتنا غریب ہوں. سو ہمیں سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ ہم نے شکر گزاری اپنانی ہے. جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پہ مطمئن رہیں، شکر گزار رہیں. اللہ ہمیں اس کو بڑھا بھی دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمارا دل سکون کے اندر اور اطمینان کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ.